مولانا جرجیس عقل کی بات بتا رہا ہے، تھوڑا دھیان سے سنو آپ۔ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، چوتھا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 23، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں۔ آگے تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں، اسکرین پر لگی ہوئی ہے۔ ارے مولانا کچھ پڑھ لیا کرو قرآن و حدیث سے، ایسی ڈنڈیاں مارنے مت آیا کرو۔ ارے بھائی سے جلدی بھیجو آگرہ کے اسپتال میں، وہیں اس کا علاج ہو پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ اگر ایک جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اس احمق، اس بیوقوف کی ان حرکتوں سے آپ کو تو غصہ آیا ہوگا، لیکن آپ کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان بیوقوفوں کو یہی کام رہ گیا ہے، دوسروں کی عبارتوں کو، دوسروں کے بیانات کو کاٹ چھانٹ کر کے عوام کو غلط طریقے سے پیش کرنا تاکہ لوگ میری ویڈیو پہ توجہ دے۔ ان کا یہ جو کام ہے، یہ ان کے اعلیٰ حضرت جو ہے احمد رضا خان بریلوی کی طرف سے وراثت میں ملی ہے۔ میرے دوستو، آپ جب تک پوری بات نہیں سنیں گے تب تک آپ کو حقیقت کیا ہے، صحیح کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بیوقوف جو اس کے حوالے سے جو غلط مطلب نکال کر کے جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، تو میں ان بیوقوف سے کہنا چاہوں گا کہ کیا مسلک اہل حدیث کے حضرت مولانا جرجیس صاحب جو اتنے بڑے عالم ہے، کیا ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیا ان کو قرآن کا ترجمہ کرنا نہیں آتا؟ ارے بیوقوفو، تم لوگوں کی جو یہ بیوقوفی ہے یہ اپنے پاس رکھ لو، عوام کو گمراہ کرنا بند کر دو۔ میرے دوستو، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا یہ کام ہے اور یہ کام میں بالکل ناکام ہو جائے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو بالکل لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ جو بیان آدھا ادھورا سنایا ہے، اب میں یہاں سے آپ کو پورا سناؤں گا، آپ اسے آخر تک سنیں۔ اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کرنا چاہیں تو آپ دیکھیے، آج سے 800-900 سال پہلے ایک فرقہ اٹھا تھا جس کا نام تھا باطنیہ، جس کو کرامتا بھی کہا جاتا ہے، کرامتا، اور جس کا ایک بہت بڑا لیڈر جس کا نام تھا عبید اللہ ابن حسن قیروانی عبید اللہ ابن حسن قیروانی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے، دیکھیے عقل کا کیسے ناجائز استعمال کیا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ کتنی بڑی بے عقلی کی بات ہے، یہ کتنی بڑی بد عقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن سے نکاح نہ کریں اور دوسرے کی بہن بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، جبکہ بہن اپنے بھائی کے مزاج کو جانتی ہے، اس کے مزاج سے واقف ہے، وہ جانتی ہے میرے بھائی کا غصہ کب آتا ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بھائی کا غصہ کیسے دور ہوتا ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ حسین ہے اور جمیل بھی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ ایک بھائی اپنی خوبصورت بہن کو اور ہم مزاج بہن کو چھوڑ کر دوسرے کی بہن سے شادی کر لیتا ہے اور اپنی بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ جبکہ پھر آگے لکھتا ہے، جب ہماری بہن ہمارے لیے کھانا بنا سکتی ہے، ہمارا پریشانی میں سر دبا سکتی ہے، ہمارے لیے بستر بچھا سکتی ہے، ہمیں دوا کھلا سکتی ہے، ہمارا مجبوریوں پریشانیوں میں ہمارا خیال رکھ سکتی ہے، تو پھر شادی کر کے اس کے ساتھ جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ اور آگے وہ لکھتا ہے، یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت سرمایہ کو اور حسین و جمیل بہن کو کسی دوسرے کے حوالے کر دو اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر اپنے گھر پہ لے آؤ۔ یہ اسی عقل کا ناجائز فائدہ ہوا۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے
آپ لاکھ کہیے کہ سماج اجازت نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا، وہ اجازت نہیں، یہ سب کہنے والی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عقل کے طور پر اس نے کون سی غلط بات کہی تھی؟ اگر عقل ہی کو آپ دخل دیں گے اور ہر چیز عقل سے سوچیں گے تو آپ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے کہ میں اپنی خوبصورت بہن کو کسی ایسے انسان کے حوالے کر دوں کہ جس کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کے غصے گرمی سے ہم واقف نہیں ہیں، جس کی رازدارانہ زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم اپنی بہن کو اس کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی بہن کو ہم لے آئیں جس سے ہم واقف نہیں ہیں؟ آپ بتائیے عقلی طور پر عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اپنی بہن سے خود نکاح کر لو، کیونکہ اس کے مزاج سے ہم واقف ہیں، اس کے سرشت سے ہم واقف ہیں۔ شریعت ایک الگ چیز ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پھر وحی الہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہماری عقل تو کہہ رہی ہے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اب یہاں دائرہ ہی نہیں ہے، وہ کام کرنا بند کر دی۔ شریعت کہتی ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اب شریعت کی جگہ ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ ہاں عقل نے جب کام کرنا بند کر دیا ہے، اب ہم عقل کو دخل نہیں دے سکتے، شریعت ہی کی بات کو مانیں گے، اور شریعت کی بات کو ماننا ہی میرے بھائیوں عبادت ہے۔ اس لیے ہم اپنے تمام کاموں میں یہ دیکھیں کہ عبادت کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اللہ